الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب اللہم رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اعتق رقابنا من النار۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر 188 کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا آؤ یہود کے پاس چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آؤ یہود کے پاس چلیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ ان یہودیوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اب میں تمہیں اس سرزمین سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جس کی جو چیز بک سکتی ہے اسے بیچ دے، ورنہ اچھی طرح سمجھ لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ شیخان کی روایت ہے یہ اور ابو داود میں بھی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ انصار کے بڑے صحابہ میں سے ہیں اور سرداران میں سے تھے، ان کو قریش کے حبان بن عرقہ نامی کافر نے تیر مارا جو ان کے بازو کی اکھل نامی رگ میں لگا، یعنی بازو کے پاس کوئی نرف تھی جس کے اندر لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ وہ مسجد کے قریب رہیں اور ان کی عیادت کے لیے بار بار جانے میں سہولت رہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار رکھ دیا اور غسل فرمایا۔ پھر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے، لیکن اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، آپ ان کی طرف چلیں۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ حضور نے فرمایا کہاں؟ ایک منٹ دیجیے، کچھ حضرات جو ہیں شاید زوم پہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں ان کو آئی ڈی بھیج دوں انشاءاللہ۔ ایک مجھے صرف ایک سیکنڈ دے دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ انصار کے سرداران میں سے تھے، ان کو قریش کے حبان بن عرقہ نامی کافر نے تیر مارا تھا، جس سے ان کی بازو کی ایک رگ جس کا نام اکھل عربی میں ہے وہاں جا کے وہ تیر لگا۔ حضور نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ وہ مسجد کے قریب رہیں اور ان کی عیادت کے لیے بار بار جانے میں سہولت رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار رکھ دی اور غسل فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار تو لگ دیے، لیکن اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے، آپ ان کی طرف چلیں۔ حضور نے پوچھا کہاں؟ تو جواب میں حضرت جبریل نے فرمایا بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا اور بنو قریظہ کی طرف۔ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کا یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہ قریش مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ
کے بارڈر پر خندق کھودی تھی، اور بنو قریظہ دوسری طرف تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خندق کھول دی اور پیچھے سے معاہدہ ہو گیا کہ بنو قریظہ کے لوگ مدد نہیں کریں گے کفار کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ایک طرف سے سیٹسفائی ہو گئے، انہوں نے اپنے بچے، بوڑھے اور جو عورتیں تھیں ان کو ایک جگہ کر دیا۔ لیکن ان بنو قریظہ نے، ظالموں نے، ان کے پاس ایک قریش کی طرف سے بندہ آیا، اور ایک یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بھی تھا جو کہ معاملت کر رہا تھا قریش کی۔ انہوں نے ان کے پاس لوگ بھیجے اور کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر دو۔ انیشیلی یہ تیار نہیں ہوئے، لیکن بعد میں پھر تیار ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بے عینی جنگ کے اندر جو ہے وہ بالکل پریشانی میں ڈال دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو غالباً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور سیرت النبی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا جب آؤ تو صرف مجھے بتا دینا، اشارہ مطلب الفاظ ایسے بتانا کہ کوئی سمجھ نہ سکے، اشارے میں سمجھا دینا کہ جنگ کی کیفیت جو ہے وہ مطلب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے۔ تو صحابی خبر لے کے آئے تو خبر ٹھیک تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہو گئے اور قریش کے لشکر برباد ہو کے چلے گئے، ہوا نے ان کو لپیٹ دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، اپنے گھر میں غسل کیا، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بھی اسی جنگ میں تیر لگا تھا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو جنگ کے ہتھیار اتار دیے، لباس اتار دیا، میں نے تو نہیں اتارا، بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ بد عہد شکنی کی ہے، آپ ان کے ساتھ بدلہ لیجئے، اسی کا بیان ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ وہ کیا فیصلہ تھا کہ بنو قریظہ جو تھا انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ کر لیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی انصار کے جو صحابی ہیں، کیونکہ انصار مدینے کے تھے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا، سعد تم جو فیصلہ کرو گے وہ قبول ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی تھے، تو اسی کا بیان ہے کہ حضور نے ان کا فیصلہ حضرت سعد کے ذمہ لگایا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے سارے مال کو مسلمانوں میں بطور مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت ہشام راوی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اس قوم سے جہاد کرنے سے کسی اور کے جہاد کرنا زیادہ محبوب نہیں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا تھا اور انہیں اپنے وطن مکہ سے نکالا تھا۔ اس سے مراد قبیلے قریش تھا۔ اے اللہ میرا تو خیال یہ ہے کہ تو نے ہمارے اور اس قوم کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، یعنی اس غزوہ خندق کے بعد اب ان سے جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر قریش سے کوئی بھی جنگ ابھی ہونے والی ہے تو مجھے ان کے لیے زندہ رکھ تاکہ تیری رضا کی خاطر ان سے لڑوں، اور اگر تو نے ان سے لڑائی ختم کر دی ہے تو میری اس رخت کے زخم کو جاری کر دے، اس وجہ سے مجھے موت نصیب فرما۔ چنانچہ ان کے سینے کے زخم سے پھر خون بہنے لگا، اور مسجد میں بنو غفار کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا، یہ خون بہ کر ان کے خیمے تک پہنچ گیا، جس سے وہ لوگ گھبرا گئے۔ تو اس خیمے والوں نے کہا اے خیمے والوں یہ خون جو تمہاری طرف نظر آ رہا ہے، جا کر دیکھا یہ خون کیا ہے جو تمہاری طرف نظر آ رہا ہے۔ جا کر دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم میں سے خون بہ رہا تھا، جس سے ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ شیخان اخرج شیخان کی روایت ہے، یہ مسلم اور بخاری کی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے غزوہ خندق کی، اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو ہمارا سیرت کا سیشن ہے، اس کے اندر یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ غزوہ خندق کی تفصیل سے ہم نے تقریباً 2 سیشن کیے ہیں اس کے اندر، جس کے اندر تفصیل سے غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن قصید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ حضور کے وہ صحابی تھے جن کا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے وہ حضور کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتے تھے اور دن بھر اسی میں رہتے تھے۔ ان کا مسجد کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آتا تو حضور ان کو بلا کر اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت فرما دی، یعنی مسلمانوں کے حالات پر بہتری کر دی۔ ابن سعد میں ہے یہ روایت۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ جب حضور کی خدمت سے فارغ ہوتے تو مسجد میں ٹھہر جاتے، اور یہ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں لیٹا کرتے تھے۔ ایک رات حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مسجد کی زمین پر لیٹے پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پاؤں مبارک سے ذرا ہلایا، وہ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے تو حضور نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد میں سوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر کہاں سوؤں؟ کیا میرا مسجد کے علاوہ کوئی گھر ہے؟ احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے، اور جب خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں لیٹ جاتے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رستوں کے مہمانوں کی ضیافت کے باب میں مسجد میں سونے کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مسجد میں دوپہر کو آرام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو زمانہ خلافت میں مسجد میں دوپہر کو آرام کرتے دیکھا۔ بہقین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو ظہر کے بعد آرام کرتے ہوئے مسجد میں دیکھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم چند نوجوان حضور کے زمانے میں مسجد میں رات کو سویا کرتے۔ ابن شیبہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آتے اور پھر دوپہر کو آرام کیا کرتے۔ حضرت زہری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی آدمی زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھے تو اس کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس طرح لیٹنے سے اس کا دل نہیں اکتائے گا۔ اب دیکھیں وہ مسائل بتانا شروع کے پہلے حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب کی طریقہ ہے یہی کہ وہ پہلے حدیثیں بیان کرتے ہیں، آخری جب باب ختم کرنے لگتے ہیں تو مسائل کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت سارے صحابہ سے رکنا ثابت ہو گیا مسجد میں، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ایکسپلینیشن ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی اگر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے دل نہیں اکتا تھا۔ اس کے بعد کی حدیث میں حضرت خالد بن ابو اسحاق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسجد میں سونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگر نماز اور طواف کی وجہ سے سونا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیں مسائل آگئے اس میں ایکسپلین کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی رات کو تیز ہوا اور آندھی چلا کرتی تو حضور گھبرا کر ایک دم مسجد میں تشریف لے جاتے اور آندھی ختم ہونے تک وہیں رہا کرتے، اور جب آسمان میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی جگہ گھبرا کر نماز پڑھنے کی جگہ یا عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ علیہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کو حضور کی صحبت حاصل تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے، یعنی سنت اعتکاف کی، جب بھی مسجد جائے تو انسان سنت اعتکاف کی نیت کر لے، نہ وہی تو سنت الاعتکاف۔ حضرت عطیہ بن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا وقت رمضان میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا، پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مسجد میں خیمہ لگا تھا، اس کا قصہ انشاءاللہ ہمارے سیرت کے سیشن میں اگلے ہی سیشن میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیج نمبر 642 پر حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے سال میں حضور کو میں نے خطبے میں فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور بچہ بستر کا مالک ہوگا اور زانی کو پتھر ملے گا، اور سب کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے بیٹے کی نسبت کی، یا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے غلام ہونے کی نسبت کی، اس پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ کی لعنت ہوگی۔ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ آپ نے فرمایا کھانا تو ہمارے گھر کی چیزوں میں سے ہے، سب سے افضل چیز ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رعایتاً مانگی ہوئی چیز دینی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاریتاً مانگی ہوئی چیز واپس دینی ہوگی، اور جو جانور دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا جاتا ہے وہ واپس کرنا ہوگا۔
قرض ادا کرنا ہوگا اور کفیل تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ احمد کی روایت۔ ابو داؤد کی روایت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے منی میں حضور کا بیان سنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جدعہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور اس کی رکاب میں پاؤں رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند ہو رہے تھے تاکہ لوگ آپ کی آواز سن لیں۔ میں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز میں فرمایا کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ بتایا کہ آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور 5 نمازیں پڑھو، 1 ماہ کے روزے رکھو، اپنی امیر کی اطاعت کرو اور اس طرح اپنے رب کی جنت پہ تم داخل ہو جاؤ گے۔ احمد کی روایت۔ حضرت عبد الرحمن معاذ تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ منی میں تھے، وہاں ہمیں حضور نے بیان فرمایا حضور نے فرمایا اللہ نے ہمارے سننے کی طاقت بہت بڑھا دی۔ حضور نے بیان فرمایا اللہ نے ہماری سننے کی طاقت بڑھا دی، یہاں تک کہ ہم میں سے جو لوگ اپنی قیام گاہوں میں تھے وہ بھی حضور کا بیان سن رہے تھے، یعنی 1 لاکھ کم و بیش صحابہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بڑھا دی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حج کے احکام سکھانے لگے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمرے کے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے فرمایا چھوٹی کنکریاں مارو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو مہاجرین مسجد خیف کے سامنے اور انصار مسجد کے پیچھے ٹھہرے، پھر عام لوگ اپنی اپنی جگہوں میں ٹھہرے۔ ابو داؤد۔ حضرت رافع بن عمر مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورج بلند ہو گیا تو میں نے حضور کو منی میں خاکستری رنگ کے خچر پر لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لوگوں کو آگے پہنچا رہے تھے اور لوگ کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو پڑھا گیا جو سنا گیا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ اللہ خیر الحافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ